بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کی نئی جنگی حکمت عملی، سعودی عرب سے فوجی اثاثوں کی منتقلی شروع۔ امریکہ نے ایران کے خلاف ممکنہ جنگ کے تناظر میں اپنی عسکری حکمت عملی میں بڑی تبدیلی کر دی ہے۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس سے امریکی فوجی طیاروں اور کارگو جہازوں کی منتقلی شروع ہو چکی ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے واضح ہوتا ہے کہ متعدد C-130 ہرکولیس طیارے بیس خالی کر چکے ہیں۔ یہ اقدام انخلا نہیں بلکہ ریپوزیشننگ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ اپنے فوجی اہلکاروں کو ممکنہ ایرانی جوابی کارروائی سے بچانا چاہتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ اثاثے دیگر محفوظ مقامات پر منتقل کیے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن خطے میں اپنی فائر پاور کو اثرنو منظم کر رہا ہے۔ یہ پیش رفت مشرق وسطی میں بڑے تصادم کے خدشات کو مزید بڑھا رہی ہے۔ سعودی عرب کا دو ٹوک موقف، ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے انکار۔ سعودی عرب نے ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکہ کو واضح پیغام دیا کہ سعودی فضائی حدود استعمال نہیں ہوگی۔ ریاض کا موقف ہے کہ وہ اپنے ملک کو جنگ کا میدان نہیں بنانا چاہتا۔ یہ فیصلہ خطے میں طاقت کے توازن میں بڑی تبدیلی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ قطر، ترکی، مصر اور عمان بھی پہلے ہی انکار کر چکے ہیں۔ عرب ممالک کا یہ اتحاد امریکہ کے لیے غیر متوقع جھٹکا ثابت ہوا ہے۔ اسی فیصلے نے امریکہ کی عسکری منصوبہ بندی کو شدید متاثر کیا ہے۔ ایران کے اثر و رسوخ کو اس پیش رفت کا بنیادی سبب قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈیگو گارشیا مرکز نگاہ امریکہ بحیرہ ہند سے حملے کی تیاری میں مصروف۔ امریکہ اب اپنی عسکری توجہ بحیرہ ہند میں واقع ڈیگو گارشیا کے فوجی اڈے پر مرکوز کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق منتقل کیے گئے طیارے اور ٹینکر اسی سمت جا رہے ہیں۔ ڈیگو گارشیا امریکہ کے لیے ایک محفوظ اور اسٹریٹجک بیس سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے بمبار طیاروں اور طویل فاصلے کے حملے ممکن ہیں۔ امریکہ مشرق وسطی میں براہ راست موجودگی کو کم کرنا چاہتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ایرانی میزائل حملوں سے بچاؤ بتایا جا رہا ہے۔ خطے میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز بھی تعینات کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب ایک بڑی اور طویل جنگ کی تیاری کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایران پر اسرائیلی نیٹ ورک بے نقاب، موساد کو تاریخی نقصان کا سامنا۔ ایران نے اپنے ملک میں اسرائیلی خفیہ نیٹ ورک کو بڑے پیمانے پر بے نقاب کر دیا۔ درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے آئے تھے۔ یہ افراد مبینہ طور پر موساد کے لیے کام کر رہے تھے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ نیٹ ورک برسوں کی محنت کا نتیجہ تھا۔ اس نیٹ ورک کے خاتمے سے اسرائیل کی انٹیلیجنس صلاحیت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ہیومن انٹیلیجنس کے بغیر جدید جنگ ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ ایران کی یہ کامیابی مستقبل کی کسی بھی کارروائی کو مشکل بنا دے گی۔ تجزیہ کار اسے اسرائیل کے لیے اسٹریٹجک ناکامی قرار دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ دباؤ کا شکار، امریکہ کے اندر ایران پالیسی پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ ایران کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شدید دباؤ کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ اور NGOs ان کے بیانات کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ نہ کرنے کو انسانی جانوں سے جوڑا تھا، تاہم رپورٹس کے مطابق ایران میں سزائے موت کا عمل جاری رہا۔ اس تضاد نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ کے اندر ایرانی پالیسی پر واضح تقسیم نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل بھی مکمل امریکی حمایت سے محروم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے سفارتی اور عسکری دونوں محاذوں پر مشکل ثابت ہو رہی ہے۔ امریکہ کی پابندیوں سے بھارت چابہار پورٹ سے باہر ہو گیا۔ امریکہ کی نئی پابندیوں نے بھارت کو ایک بڑا جھٹکا دے دیا۔ بھارت نے ایران کے ساتھ چابہار پورٹ کو اسٹریٹجک طور پر تیار کیا تھا تاکہ افغانستان تک رسائی حاصل ہو سکے۔ یہ پورٹ گوادر کا مقابلہ کرنے کے لیے اہم تھی اور بھارت نے اس میں بڑی سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کی وجہ سے بھارت اس پورٹ سے الگ ہو گیا ہے۔ بھارتی کمپنی IPGL کے
बोर्ड मेंबरान ने इस्तीफा दे दिया और वेबसाइट भी बंद कर दी गई। भारत ने $120 मिलियन अदा कर दिए, मगर अब ईरान ये रकम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है कि अमेरिका भारत को दबाव में क्यों ला रहा है। यह भारत की खारजा पॉलिसी की कमजोरी को जाहिर करता है और इलाकाई असर और रसूख को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने 60,000 हथियारों की खेप रोककर बड़ा हमला नाकाम बना दिया। ईरान की नेशनल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 60,000 हथियारों की शिपमेंट को रोक लिया है। ये हथियार बैरून मुल्क से तेहरान आ रहे थे और हुकूमत के लिए नहीं थे। ये मुमकिना तौर पर हुकूमत मुखालिफ अनासर के लिए थे जो एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने का मंसूबा रखते थे। ईरान का दावा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा अंदरूनी हमला था जो नाकाम हो गया। एहतजाज के दौरान बैरूनी अनासर ने तशद्दुद फैलाया था, जिसमें पुलिस और फौजियों पर हमले हुए, मसाजिद और अस्पतालों को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई ईरान की इंटेलिजेंस की सरगर्मियों का नतीजा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मजीद ऐसी शिपमेंट आएंगी और एहतजाज दोबारा शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमला न करने का फैसला खुद को कायल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर हमला न करने का फैसला खुद किया है। किसी अरब या इसराइली रहनुमा ने इन्हें कायल नहीं किया, बल्कि ये इनका ज़ाती फैसला था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने 800 अफराद की सजाए मौत मुलतवी कर दी है। ये फैसला इलाकाई रहनुमाओं की मुदाखलत के बाद सामने आया था। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को रोका था। अब भी ईरान पर हमले का खतरा मौजूद है और बैनुल-अक़वामी तजियाकार इसे तूफान से पहले की खामोशी करार दे रहे हैं। ईरान ने अपने जेट तैयारे तैयार रखे हुए हैं। ये सूरत हाल गैर मुतवक्का हो सकती है और अमेरिका की बहरिया की नकलो हरकत जारी है। ईरान में एहतजाज थमे मगर बैरूनी मदाखलत का खतरा। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज थम गए हैं, मगर बैरूनी अनासर की मदाखलत का खतरा अभी भी मौजूद है। हुकूमत का कहना है कि एहतजाज पुरअमन थे, मगर दरमियान में तशद्दुद फैलाने वाले लोग शामिल किए गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन, मसाजिद और अस्पतालों पर हमले किए। 109 सरकारी एहलकार मारे गए और IRGC को निशाना बनाया गया। मगरिब का मौक़िफ़ है कि ये जायज़ एहतजाज थे और हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया। ईरान का दावा है कि ये सबूताज ऑपरेशन था जो ईरान के अंदर से ही किया जा रहा था। अब हथियारों की शिपमेंट रोकने से शुबा मजीद कवी हो गया है। ईरान की इंटेलिजेंस अब मजीद सरगर्म है ताकि मजीद खतरा से बचा जा सके। भारत की खारजा पॉलिसी को अमेरिका से धचका। रूसी तेल का मामला भी मुतासर। अमेरिका की पाबंदियों से भारत की खारजा पॉलिसी को बड़ा धचका लगा है। चाबहार पोर्ट से पहले रूसी तेल की खरीदारी पर भी अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थीं। भारत को अमेरिका के सामने सरेंडर करना पड़ा, जिससे इलाकाई असर कम हुआ। अफगानिस्तान ने चाबहार के जरिए भारत से तजारत की उम्मीद रखी थी, मगर अब ये रास्ता बंद हो गया है। अपोजिशन का कहना है कि मोदी अमेरिका को बाजू मरोड़ने की इजाज़त दे रहे हैं। ये 2014 के मुआहदे का खात्मा है, जिसमें भारत ने 10 साल के लिए पोर्ट संभाला था। अब ईरान खुद पोर्ट चला सकता है। ये भारत के लिए इक्तिसादी और स्ट्रेटजिक नुकसान है। प्यूटन की ईरान को बड़ी मुबारकबाद। रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम करार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अमेरिका और इसराइल का रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। प्यूटन के मुताबिक ईरानी अवाम की बड़ी तादाद आयतुल्लाह खामनाई की हमायत में सड़कों पर निकली, जिसने साबित कर दिया कि ईरान का असल फैसला अवाम और क़यादत के पास है। उनका कहना था कि ये अवामी हमायत हुकूमत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। प्यूटन ने इस बात को सराहा कि बैरूनी मदाखलत के बावजूद ईरानी निज़ाम कायम रहा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक ये वाज़ेह पैगाम है कि दबाव और साजिशों से हुकूमतें नहीं बदली जा सकती। उन्होंने ईरानी क़यादत को इस सियासी इस्तेहकाम पर मुबारकबाद दी। पुतिन ने कहा कि अवामी हमायत किसी भी रियासत की असल ताकत होती है। ये गुफ्तगू खित्ते की सियासत में एक अहम मोड़ समझी जा रही है।
روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا اسرائیل کو سخت پیغام، جنگ پورے خطے کو تباہ کر دے گی۔ پوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بھی فون کر کے خبردار کیا کہ ایران پر حملہ پورے خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیل دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو تیسری عالمی جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ پوٹن کے مطابق اس جنگ کے اثرات صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہیں گے۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو جائیں گی اور عالمی سپلائی چین تباہ ہو جائے گی۔ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ کسی بھی قسم کی پیش قدمی سے باز رہے۔ پوٹن کا کہنا ہے کہ طاقت کے بجائے بات چیت ہی واحد حل ہے۔ انہوں نے روس کی جانب سے ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے۔ ایران اور اسرائیل سے پیشگی حملہ نہ کرنے کی ضمانت حاصل۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران اور اسرائیل دونوں سے یہ یقین دہانی حاصل کی ہے کہ کوئی بھی فریق پہلے حملہ نہیں کرے گا۔ پوٹن نے دونوں ممالک کو واضح پیغام دیا ہے کہ پہل کرنے والا پورے خطے کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ ایران نے ایک بار پھر موقف دہرایا کہ وہ جارحیت کا آغاز نہیں کرے گا۔ اسرائیل نے بھی عندیہ دیا کہ وہ فی الحال پیشگی حملے سے گریز کرے گا۔ یہ سفارتی پیش رفت کشیدگی کو کم کرنے کی ایک بڑی کوشش سمجھی جا رہی ہے۔ امریکی حملے کا خدشہ برقرار، خطے میں فوجی نقل و حرکت تیز۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ خطے میں مسلسل فوجی ساز و سامان منتقل کر رہا ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئر، جنگی جہاز، سب میرینز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز پہنچائے جا رہے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اسی خدشے کے باعث اسرائیل شدید دباؤ اور خوف کا شکار۔ نیتن یاہو حکومت کو اندیشہ ہے کہ ایران کا جواب تباہ کن ہو سکتا ہے، اس لیے اسرائیل وقتی طور پر حملہ مؤخر کرنے پر مجبور دکھائی دیتا ہے۔ پوٹن کی مداخلت نے صورتحال کو مزید سنجیدہ بنا دیا ہے۔ خطہ اس وقت تاریخ کے ایک نہایت خطرناک موڑ پر کھڑا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔